حروف مقطعات. حروف مقطعات یہ قرآن پاک کی بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، بالکل سٹارٹنگ میں ہوتے ہیں. جیسے آپ لوگوں نے پڑھے بھی ہوں گے، یاسین شریف کا تو نام سب نے سنا ہوا ہے اور پڑھتے بھی ہوں گے ماشاءاللہ. تو پہلا جو ورڈ ہے وہ یاسین ہے. تو اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی ابتدائی الف لام میم یہ بھی آپ لوگوں کے ہوگا. تو یہ وہی ورڈز ہیں جو ڈفرنٹ صورتوں کے آغاز میں آتے ہیں. اب یہ جتنے بھی آلموسٹ آتے ہیں وہ سارے ہم نے اس سبق کے اندر پڑھنے ہیں. الحمدللہ وہ سارے جمع ہو کے ہمارے سامنے ہوں گے. تو ہم نے انہی کی پریکٹس آج کرنی ہے کہ ان کو کس انداز میں پڑھنا چاہیے. تو ان حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ اس طرح پڑھیں کہ مدات کی مقدار پوری ادا ہو. جی پہلے اتنی بات سمجھے. جیسے ہم نے دوسری تختی پڑھی تھی، سبق نمبر 2 پڑھا تھا، اس میں الگ الگ ہم حروف پڑھ رہے تھے نا. جیسے با لام اور اسی طریقے سے قوف لام، اس طرح کے ورڈ جو ہم نے پڑھے تھے. اسی طریقے سے یہ حروف بھی یہ بھی اسی انداز میں پڑھے جائیں گے. لیکن یہاں پر ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس میں بہت سارے بچے غلطی کر بیٹھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اس میں اخفاء اور ادغام آنے کی صورت میں غنہ بھی کریں گے. اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو انشاءاللہ ابھی ہم جیسے ہی چیپٹر سٹارٹ کریں گے تو میں آپ کو عرض کروں گا. ایک اور اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ الف لام میم اللہ، اس کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، ایک وصل میں اور ایک وقف میں. تو وصل کو کیسے پڑھیں گے؟ وصل یعنی ملا کر پڑھیں تو کیسے پڑھیں گے؟ تو دیکھیے الف لام میم اللہ. اور اگر وقف کی صورت میں پڑھیں، یعنی اگر یہاں پر دونوں کو الگ الگ پڑھیں تو کیسے ہوگا؟ الف لام میم اللہ. جی تو ابھی اس کی پریکٹس آگے بھی آ رہی ہے، انشاءاللہ پھر بھی دوبارہ سے کریں گے. تو آئیے اب ہم اس کے جو حروف ہمارے سامنے ہیں ان کو پڑھنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلا ورڈ ہے صاد. یہاں پہ کیا خیال کریں گے؟ ایک تو صاد پور ہوتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، اور دال آخر میں آ رہا ہے. اس کے نیچے دیکھیں بالکل گرین کلر میں جو لکھا ہوا ہے یہ دال، یہ ساکن ہے اور دال حروف قلقلہ میں سے ہے. جی تو قلقلہ بھی یہاں پہ کرنا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں صاد، آخر میں قلقلہ دال پہ ہوگا. نیکسٹ پہ چلیں گے قاف. تو قاف بھی یہ پر حروف کے اندر سے ہے تو قاف کو پر بھی کرنا ہے اور اس میں مد کو بھی قائم رکھنا ہے. آگے چلیں. اس کے اندر آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ناک میں آواز نہ جائے. بہت سارے بچے غلطی کرتے ہیں، ناک میں اس کو لے جاتے ہیں جو کہ غلط ہوگا. تو ناک میں نہ لے کے جائیں. اب دیکھیے میں پریکٹس آپ کے سامنے کرتا ہوں، تھوڑا منہ کھول کے آپ اس کو بولیں گے تو ناک میں آواز نہیں جائے گی. نون، نون یہ ناک میں جانا ہے. جس طرح میں نے پہلے پڑھا وہ بالکل ایگزیکٹ ویسے ہی آپ نے ہی پریکٹس کرنی ہے. جی نیکسٹ طہ. جی طا پر ہے اور ہا جو ہے یہ ہا نہیں ہے، یہ ہا ہے، سینے سے جو نکلتا ہے. جی اس کے بعد بہت معروف ورڈ ہے یاسین. نیکسٹ طاسین. نیکسٹ حامیم. نیکسٹ الف لام را. نیکسٹ پھر بہت ایزی ہے الف لام میم. اب یہاں پر میم جو ہے، لام اور میم دیکھیں گرین میں ہی نیچے لکھا ہوا ہے. لام کی جو میم ہے یہ ساکن ہے اور اس کے بعد پھر میم آ گئی تو 2 میم اکٹھی ہو گئی. تو یہاں پر ادغام ہو رہا ہے تو ادغام بھی کرنا ہے. جیسے میں نے کیا ویسے ہی آپ بھی اس کی پریکٹس کیجئے گا. آگے والے ورڈ میں پھر ادغام ہو رہا ہے جیسا کہ یہ پچھلے ورڈ میں تھا، تو یہ دوبارہ سے آپ کی
پریکٹس بھی ہو جائے گی. الف لام میم را. جی نیکسٹ، یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، دوبارہ سے آ گیا. حامیم. جی یہ جو نیکسٹ ہے اس کے اندر یہ بہت زبردست ورڈ ہے، ماشاءاللہ سارے زبردست ہیں، لیکن یہ اس لحاظ سے کہ اس میں قاعدے بھی جاری ہو رہے ہیں. وہ کیسے؟ نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آئے تو کیا ہوتا ہے؟ جی آپ نے اس کا جواب ڈھونڈ لیا ہوگا مجھے یقین ہے. تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، اور سین کے بعد پھر قاف آ گیا، قاف بھی حروف اخفاء میں سے ہے، تو یہاں پر بھی اخفاء ہوگا. تو کیسے اخفاء کر کے اس کو پڑھیں گے، آئیے پریکٹس کرتے ہیں. عین سین قاف. جی اب آپ نے بھی اس کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے. عین سین قاف یہ درست نہیں ہوگا، بلکہ اس میں گننا بھی کریں گے. آگے بڑھیے. تو سین میم. جی آگے بڑھیں گے. الف لام میم صاد. جی دال پہ کلکلا آئے گا اور لام، اور اس کے اندر جو ہے وہ دو میم اکٹھی ہو گئی، پہلی میم ساکن ہے پھر مشدد آ گئی، تو یہ اکٹھی ہوگی تو یہاں پر ادغام ہوگا. جی بالکل ادغام ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. اور اس کو پڑھنے کی دو صورتیں تھیں جو ہم نے سٹارٹنگ میں پڑھی تھی. آئیے اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں. الف لام میم اللہ. اور اگر اس کو وصل میں پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ الف لام میم اللہ. جی اور آخری اس سبق کا آخری لفظ حرف ہے، اور یہ اس کی پریکٹس بھی ہم نے بڑے اچھے طریقے سے کرنی ہے. اس میں اخفاء بھی ہو رہا ہے، عین پہ جائیں گے تو اخفاء ہوگا. جی کاف ہا یا عین صاد. جی دال پہ کلکلا کریں گے اور عین پہ آ کر اخفاء کریں گے. تو میں امید کرتا ہوں پیارے بچوں آپ نے خوب توجہ کے ساتھ یہ آج کا سبق سن لیا ہوگا، اور اب اس کی خوب دہرائی کیجیے. اللہ پاک آپ کا حافظہ مضبوط بنائے. آمین.